الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ معزز حاضرین، کسی نے سوچا نہیں تھا کہ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ ایک خطرناک وائرس کے سائے میں اور لاک ڈاؤن کے سائے میں ہمارے اور آپ کے درمیان آئے گا۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ اس حال میں آئے گا کہ مسجدیں ویران ہوں گی، لوگوں کے کاروبار اور کام دھندے ٹھپ ہوں گے اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں محصور ہوں گے۔ یقیناً پچھلے سال رمضان میں کسی نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ آنے والا رمضان ایسا ہو، مگر ہم اور آپ آج رمضان کے بابرکت مہینے میں داخل ہو چکے ہیں اور ایسے ہی حالات ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ آنے والے کل کے بارے میں انسان کو کچھ معلوم نہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اس مصیبت کی گھڑی میں، اس آزمائش کی گھڑی میں اور اس بابرکت مہینے میں ہمیں اور آپ کو ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ مصیبت اور آزمائش میں ایک مومن گھبراتا نہیں ہے، ایک مومن بکھرتا نہیں ہے، ایک مومن واویلا نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک مومن اس مصیبت کو صبر کے ذریعے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کے ذریعے اس مصیبت کو بھی خیر میں تبدیل کر لیتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، مومن ہر حال میں بھلائی میں رہتا ہے۔ اگر مومن کے اوپر کوئی بھلائی آتی ہے، کوئی خیر آتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور وہ بھلائی اس کے حق میں اچھی ہو جاتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، اور اگر مومن کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے صبر، تو وہ صبر کر لیتا ہے فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور وہ مصیبت بھی اس کے حق میں بہتر بن جاتی ہے۔ اسی لیے عربی میں ایک کہاوت ہے، ایک محاورہ ہے، إِنَّ فِي كُلِّ مِحْنَةٍ مِنْحَا، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی گفٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تحفہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، کسی چیز کو اچھا مت سمجھو اور وہ چیز تمہارے حق میں بہتر ثابت ہو جائے، وہ آگے چل کر کے تمہارے حق میں اچھی ثابت ہو جائے۔ تو ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس مصیبت اور پریشانی میں ہمیں صبر کا اور اللہ کی ذات پر ایمان اور توکل کا دامن تھامے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آج دنیا ان کا نام لیتی ہے۔ اگر امام احمد ابن حنبل کے اوپر وہ آزمائش نہ آئی ہوتی جو آئی، اور جو مصیبتیں انہوں نے جھیلی، اور تین بادشاہوں کے دور میں ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، تو شاید دنیا آج امام احمد ابن حنبل کے مقام سے واقف نہ ہوتی۔ آج علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام بڑی عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے، ان کی کتابیں دنیا کی بڑی بڑی لائبریریوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علامہ ابن تیمیہ مصیبت اور آزمائش کی بھٹی میں تپ کر کے نکلے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ قید خانے میں گزارا ہے، اور علامہ ابن تیمیہ کہا کرتے تھے ما یصنع اعدائی بی، میرا دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، ان جنتی و بستانی فی صدری، میری جنت اور میری باغ و بہار تو میرے سینے میں ہے، میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں۔ ان حبسی خلوہ، اگر میرا دشمن مجھے قید کر دے تو مجھے تنہائی مل جاتی ہے، میں اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ وقتلی شہادہ، اگر میرے دشمن مجھے قتل کر دیں تو میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ وإخراجی من بلدی سیاحہ، اور اگر میرے دشمن مجھے میرے وطن سے نکال دیں تو مجھے دوسرے شہر کی سیر کرنے کا موقع دیں۔ تو اپنے دماغ کو پازیٹیو بناؤ، اپنے دماغ کو
پازیٹیو بناؤ، بہت منفی سوچ، بہت نگیٹو سوچ سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ کیا ہوگا، جو ہوگا انشاءاللہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ ہاں، ہم اللہ سے ساتھ میں دعا کرتے رہیں، اللہ سے کہ آگے گڑ گڑاتے رہیں، اور اس پاک مہینے میں، اس مقدس مہینے میں، اس برکت والے مہینے میں ہم عبادتوں کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس مصیبت کو جلد سے جلد ختم کرے۔ اس مہینے میں جن نیکیوں کے ذریعے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک بڑی نیکی اور بڑی عبادت نماز ہے، جو تمام عبادتوں میں سب سے، توحید کے بعد سب سے اونچی عبادت ہے۔ نماز کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرو، نماز کے ذریعے اس مصیبت کو، اللہ کی بارگاہ میں اس مصیبت کا حل تلاش کرو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی کوئی پریشانی آتی، آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے۔ نماز کا اہتمام کرو، اور فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کیجیے، تراویح کی نماز کا اہتمام کیجیے، اور سنن رواتب جو 12 رکعت نمازیں دن بھر میں پڑھی جاتی ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو 12 رکعت پابندی سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو محل تعمیر کرے گا اس کے لیے۔ یہ 12 رکعت نمازیں، جس میں فجر کی 2 رکعت سنت ہے، جس میں ظہر کے پہلے کی 4 رکعت سنت ہے، جس میں ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت ہے، جس میں مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنت ہے، اور جس میں عشاء کے بعد کی 2 رکعت سنتیں شامل ہیں، ان سنتوں کی پابندی کیجیے۔ خاص طور سے اس ماہ مبارک میں ہم سب کوشش کریں، کیونکہ آج ہمارے پاس الحمدللہ وقت بھی ہے، آج ہمارے پاس کوئی مصروفیت نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، تو ہم فرائض کے ساتھ ساتھ ان سنن رواتب کا اور نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ میرے بھائیوں، رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل کو پورا قرآن سناتے تھے۔ جتنا قرآن آپ کے اوپر نازل ہوتا تھا، اتنا پورا قرآن حضرت جبرائیل کو سناتے تھے، اور اپنی زندگی کی آخری سال آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کو پورا قرآن سنایا۔ اور اللہ کے نبی جب قرآن پڑھتے تھے اور حضرت جبرائیل کو قرآن سناتے تھے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگتے تھے، آپ کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی، آپ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کا اثر ہماری شخصیت پر بھی پڑنا چاہیے، قرآن کا اثر ہماری ذات پر بھی پڑنا چاہیے۔ قرآن صرف یہ نہ ہو کہ ہم پڑھ کر کے لپیٹ کر کے رکھ دیں، قرآن کا اثر بھی ہمیں اپنے اندر محسوس ہونا چاہیے۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پر غور و فکر کریں، اور قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان دعا کا مہینہ ہے۔ سورہ بقرہ میں، قرآن مجید کے دوسرے پارے میں جہاں رمضان کے روزے کا ذکر ہے، وہاں اللہ نے روزوں کا ذکر کرنے کے فوراً بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو بتا دو کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، اور میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ میرے بھائیوں، روزے کی حالت میں ایک بندہ، ایک انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے، اس کا نفس کمزور ہوتا ہے، اس کی روح کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اس کے رونگٹے اللہ کی بارگاہ میں، اس کے رونگٹے اللہ کے خوف سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ اس کیفیت میں جب بندہ اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اپنے رب سے دعا کرتا ہے، تو اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ سنن بیہقی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ثلاث دعوات لا ترد، 3 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں لوٹائی نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ 3 دعاؤں کو لوٹاتا نہیں ہے، 3 دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ دعوت الوالد، ایک باپ کی دعا ہوتی ہے اولاد کے حق میں، ایک باپ کی دعا ہوتی ہے اولاد کے حق میں، ودعوت الصائم، اور روزے دار کی دعا ہوتی ہے، ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا ہوتی ہے۔ تو دعا کریں اپنے رب سے، اللہ سے کثرت سے دعا کریں۔ رات کی تنہائیوں میں اگر اٹھیں تو اللہ سے دعا کریں، تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد رات میں اگر موقع ملے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس بلا سے، اس وبا سے ہم سب کو دور کر دے، اس وبا کو ہم سے اٹھا لے، اور اس آزمائش سے اللہ تعالی ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، لاک ڈاؤن کے مہینے میں رمضان ہمیں ملا ہے، لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں رمضان ہمیں ملا ہے۔ بہت سارے نیکی کے کام ایسے تھے جو ہم اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، ہمارے پاس اتنے کام تھے، اتنے دھندے تھے، لوگوں سے اتنا ملنا جلنا تھا، بہت سارے نیکی کے کام ہم نہیں کر پاتے تھے۔ آج ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، آج ہمارے پاس بھرپور وقت ہے، آج ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، اس ٹائم کا صحیح استعمال کرو۔ اللہ کے یہاں یہ لاک ڈاؤن کا رمضان ہو سکتا ہے کہ زندگی کے باقی رمضان کے مقابلے میں اس رمضان کا ہمیں زیادہ حساب دینا پڑے۔ یاد رکھو، اس رمضان کا ہمیں زیادہ حساب دینا پڑے کہ اس رمضان میں تمہارے پاس ٹائم تھا، فرصت تھی، تم اپنے گھروں میں تھے۔ اس مہینے کا
اس بابرکت مہینے کا اور لاک ڈاؤن کے اندر اس رمضان کی ہم قدر کریں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے پہلے۔ ان 5 چیزوں میں ایک چیز آپ نے فرمایا فراغک قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو، اپنی زندگی کے 1 منٹ کی قدر کرو، اپنی زندگی کے ایک لمحے کی قدر کرو، اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، آج ہماری اکثریت اپنے اپنے گلیوں میں، اپنے اپنے چوراہوں میں، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر فالتو میں گپ شپ کر رہی ہے۔ اللہ کی قسم یہ گپ شپ کا ٹائم نہیں ہے، یہ موبائلوں پر گیم کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ فضول باتوں کا ٹائم نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، یہ اللہ سے اپنا دل جوڑنے کا ٹائم ہے، یہ اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم ہے، یہ اللہ کو پکارنے کا ٹائم ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں اپنے ٹائم کو لگانے کا وقت ہے۔ میرے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمیں کہنا پڑے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے زندگی میں کچھ اچھے کام کیے ہوتے۔ آج ہمارے پاس ان اچھے کاموں کے لیے بھرپور ٹائم ہے میرے بھائی۔ آج ہم میں سے ہر شخص کے پاس موبائل ہے، ہر شخص انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے، انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کرو، نیکی کی باتوں اور اچھی باتوں کو ایک دوسرے کو پہنچاؤ۔ آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن نہیں صحیح طریقے سے پڑھتے؟ آج الحمدللہ انٹرنیٹ پر ایسے ویڈیو موجود ہیں جن میں آپ کو قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کی تفسیریں انٹرنیٹ پر موجود ہیں، آپ ان کو سن سکتے ہیں۔ جو بڑے بڑے مستند علماء اپنے انداز میں قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، ان قرآن کو سنیے اور قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کے پاس اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، ورنہ ٹائم برباد کرنے کے لیے تو ہمارے پاس آج موبائل ہے ہی ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی اکثریت آج موبائلوں پر بیٹھ کر کے دن رات PUBG گیم کھیل رہی ہے، دن رات لوڈو گیم کھیل رہی ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں ہمارے پاس واٹس ایپ پر کہ PUBG کھیلنا جائز ہے کہ نہیں، لوڈو کھیلنا جائز ہے کہ نہیں۔ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک بابرکت مہینے کی مبارک گھڑیاں ہم ان فضول کے کاموں میں برباد کر رہے ہیں۔ اگر 1 منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ یہ کھیل اور یہ گیم حرام نہیں ہے، حالانکہ علماء کے فتوے موجود ہیں کہ یہ PUBG گیم وغیرہ اس کے اندر کئی چیزیں ایسی ہیں جو اس کو حرام کرتی ہیں۔ اس کے اندر غیر محرم کی تصویریں ہیں، اس کے اندر ایک ایسا نشہ ہے کہ ایک بار آدمی کھیلنے لگے تو پھر نماز سے، قرآن سے، اپنے ضروری کاموں سے بالکل آدمی دور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر حرام نہ بھی ہو تب بھی کم سے کم اس کا یہ خطرہ کیا کم ہے کہ یہ انسان کے اس قیمتی وقت کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے ٹائم کی اور اپنے وقت کی قدر کرو، اپنے ایک زندگی کے ایک منٹ کے وقت کی قدر کرو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ جو اپنے وقت کی قدر نہ کرے اس سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں۔ سلف صالحین میں سے ایک آدمی راستے میں جا رہے تھے، ایک آدمی برف بیچ رہا تھا اور اس کا برف برابر پگھل رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے لوگوں، اس کے پہلے کہ میری پونجی ختم ہو جائے، میرا برف گل جائے، میرا برف خرید لو۔ سلف صالحین میں سے ایک آدمی نے جب یہ منظر دیکھا، انہوں نے کہا کہ سورہ عصر کا مطلب اس آدمی کو دیکھ کر کے معلوم ہوا۔ اس آدمی کو دیکھ کر کے سورہ عصر کا مطلب معلوم ہوا کہ دنیا کے ہر انسان کی جیسے جیسے زندگی آگے بڑھ رہی ہے، وقت آگے بڑھ رہا ہے، اس کی پونجی ختم ہو رہی ہے، اس کا سرمایہ ختم ہو رہا ہے، اور اسے اس بات کی خبر بھی نہیں ہے، اسے معلوم بھی نہیں ہے۔ اس لیے وہ برف والا کہہ رہا تھا کہ میرا برف خرید لو اس کے پہلے کہ میری پونجی ختم ہو جائے۔ میرے بھائیو، ہماری سب سے قیمتی پونجی ہمارا ٹائم ہے۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اپنے ٹائم کی حفاظت کرو۔ لوگ سوال کر رہے ہیں مولانا اس بار رمضان میں اعتکاف کیسے کریں گے؟ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اعتکاف کیسے ہوگا؟ یاد رکھیں کہ اعتکاف مسجدوں کی عبادت ہے، وہ گھروں میں نہیں کی جا سکتی۔ اور اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تنہا کر لیں اللہ کی عبادت کے لیے، اور الحمدللہ اپنے آپ کو تنہا کرنے کے لیے آج اللہ نے ہم کو بھرپور موقع دے دیا ہے۔ تو ہمیں اعتکاف گھر میں کرنے کی ضرورت نہیں، ہم گھر میں کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، تلاوت کریں، نماز کریں، وہی کافی ہے۔ جو عبادت مسجد کے ساتھ خاص ہے وہ ہم گھر پہ نہیں کر سکتے، کوئی دلیل نہیں ملتی۔ نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں کسی نے ایک مرتبہ بھی گھر میں اعتکاف نہیں کیا۔ لہٰذا جب یہ عبادت ان حالات میں ہم نہیں کر سکتے تو ہم پر کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے۔ جو عوام میں مشہور ہے یہ بات کہ اگر پورے محلے میں کوئی اعتکاف نہ کرے تو پورا محلہ گنہگار ہوگا، غلط ہے یہ بات۔ اعتکاف اللہ کے رسول کی بڑی تاکیدی سنت ہے، کرنا چاہیے، لیکن ان حالات کی وجہ سے اگر کسی نے نہیں کیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے حج اور عمرہ ہے، اگر حالات خراب ہو جائیں اور حج کینسل ہو جائے، عمرہ کینسل ہو جائے
تو کیا ہم اپنے گھر میں حج کریں گے، اپنے وطن میں حج کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ تو جو عبادت جہاں کے لیے خاص ہے ہم وہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس مہینے میں جو ضروری مسائل ہیں رمضان کے روزے کے، ان کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ رب العالمین اس بلا کو ہم سے جلد اٹھا لے۔ رب العالمین اس آزمائش سے ہم سب کو جلد سے جلد راحت عطا فرمائے۔ حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں میرے بھائی، حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں۔ ابھی کل ممبئی کا ایک ویڈیو آیا ہے، ممبئی کے سائن علاقے کا، ایک پوری فیملی ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، سب نے اپنے گلے میں پھندا لگا کے بھوک کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بھوک برداشت نہیں کر پائے، پوری فیملی اور پورے پریوار نے خودکشی کر لی۔ اللہ کی قسم یہ منظر دل کو دہلا دینے والا ہے، یہ منظر انسان کی روح کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں کروڑوں اور لاکھوں ہیں، اور کتنے بیچارے ایسے ہیں جو لاک ڈاؤن کے اس پیریڈ میں جن کے گھر میں اناج کا ایک دانہ نہیں ہے۔ وہ کب تک بھوک برداشت کریں گے؟ شاید کورونا سے وہ بعد میں مریں اور بھوک سے پہلے مر جائیں۔ میرے بھائیوں ایسے لوگوں کی ہم مدد بھی کریں، اور ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہم پر تو اتنا بوجھ نہ ڈال جو ہماری تاب اور برداشت کے باہر ہے۔ اے اللہ اب آزمائش اور اس امتحان کو تو ہم سے اٹھا لے، اور اس وائرس کو جلد سے جلد ہم سے ختم کر دے، اور لوگوں کی زندگیوں کو دوبارہ معمول پہ لوٹا دے، مسجدوں کی رونق دوبارہ لوٹا دے، عبادت گاہوں اور اپنے گھروں کا مقدس منظر دوبارہ لوٹا دے۔ الہ العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما، ہمیں ریاکاری سے بچا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارفع عنا هذا البلاء عن جميع المسلمين. اللهم ارفع عنا هذا البلاء عن جميع المسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.